میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ میں آج ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھنا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تو چلتے ہیں، وقت کو ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے اپنے والد کی زبانی مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص صحابی میں سے ایک صحابی تھے۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس 60 بکریوں کا ایک مجمع ہے اور میں اس کے متعلق انتہائی پریشان ہوں اور سوچتا ہوں کہ بکریوں کو بیچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہوں یا پھر انہیں کسی چرواہے کے سپرد کروں، لیکن کسی کے پاس سپرد کرنے میں قباحت یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص ان کی اچھی طرح سے رکھوالی نہیں کرے گا اور وہ انہیں ضائع کر دے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مشورہ دیں، میں کیا کروں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ریوڑ کی یعنی اپنی بکریوں کی خود ہی گلہ بانی کرو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر حضرت ابو ذر غفاری چلے گئے اور 7ویں دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا، اپنے بکریوں کا حال سناؤ۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کا معاملہ عجیب ہے۔ میں ایک دن نماز پڑھنے لگا کہ اتنے میں ایک بھیڑیا میرے ریوڑ میں یعنی میری بکریوں میں گھس آیا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے خدا کو پکارا اور کہا، میں تیری نماز میں مصروف ہوں میرے خدا، تو ہی میری بکریوں کو بچا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے نماز کو بکریوں پر ترجیح دی۔ اس وقت شیطان نے میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر تو نماز پڑھتا رہا تو بھیڑیا تمہاری تمام بکریوں کو اٹھا لے جائے گا اور تو اپنے ذریعے معاذ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، یعنی تمام بکریوں سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں شیطان سے کہا، اگر میری بکریاں تلف ہو گئی تو بھی میرے پاس اللہ کی توحید اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اس کے بھائی علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد کی محبت کی دولت پھر بھی میرے پاس رہ جائے گی، اور یہی میرا کل اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ دنیا میرے پاس رہے یا نہ رہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں پھر بھی نماز میں مصروف رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے میری بکریوں میں سے ایک بکریوں کو اٹھا لیا اور میں اپنی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں جنگل سے ایک شیر نمودار ہوا، اس نے بھیڑیے پر حملہ کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر شیر نے میری زخمی بکریوں کو اٹھایا اور اسے بکریوں میں پہنچا دیا، اور شیر نے خالص عربی زبان میں مجھے مخاطب کر کے کہا، ابو ذر، اپنی نماز بجا لاؤ، اور جب تک نماز پڑھتے رہو گے اس وقت تک میں تمہاری بکریوں کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نماز میں مصروف رہا اور میں نے اس واقعے پر بے حد تعجب کیا، اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو شیر میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا، ابو ذر، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ نے ان کے صحابی کی بکریوں کی حفاظت کے لیے ایک شیر کو مقرر کیا ہے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری کا یہ بیان مکمل ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو سچا ہے، میں اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین تیری صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ کچھ منافقین نے آپس میں کہا، یہ محمد مصطفیٰ اور ابو ذر غفاری کی ایک من گھڑت کہانی ہے اور وہ اس سے ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ان میں سے چند لوگوں نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم خود جا کے دیکھیں کہ واقعی ابو ذر کی بکریوں کی حفاظت ایک شیر کر رہا ہے یا نہیں۔ دوسرے دن وہ منافق لوگ جنگل میں گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ابو ذر نماز میں مصروف ہیں اور ایک شیر ان کی بکریوں کی نگہبانی کر رہا ہے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری نماز سے فارغ ہوئے تو شیر نے انہیں آواز دے کر کہا، ابو ذر، اپنی بکریاں سنبھالو، تمہاری تمام بکریاں صحیح سالم ہیں۔ پھر شیر نے منافقین کو غرض دے کر آواز دی اور کہا، اے گروہ منافقین، تمہیں اس بات پر تعجب کیوں ہے
کہ اللہ نے محمد اور علی کے وفادار صحابی کی بکریوں کی حفاظت کے لیے ایک شیر مقرر کیا ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو عظمت عطا کی ہے، اور جس نے مجھے ابو ذر غفاری کا اطاعت گزار بنایا ہے، اگر آج ابو ذر مجھے تمہارے چیرنے پھاڑنے کا حکم جاری کر دے تو تم میں سے ایک بھی زندہ بچ کر گھر نہیں جائے گا، اور میں تم سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ شعر کی گفتگو سن کر منافقین گھروں کو چل دیے۔ وہ ڈر سے بھاگنے لگے کہ کہیں شیر ہمیں کھا نہ جائے۔ اس کے بعد پھر چند دن بعد حضرت ابو ذر غفاری حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر غفاری، تم نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی اطاعت کی تو اللہ نے تیری خدمت کے لیے جنگل کے درندے مقرر کر دیے۔ جن لوگوں کی اللہ نے نماز قائم کرنے کی وجہ سے تعریف کی ہے تو ان کے افضل ترین افراد میں سے ایک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ خداوند کریم تمام مومنین مومنات کو سلامت رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔